صلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصفر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ صدق رسولہ النبی الکریم. یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توبے کی طرف ترغیب دیتے ہوئے ان کی مایوسی کو ختم کیا ہے. اس لیے کہ شیطان کا کام، ابلیس کا کام، اور ابلیس کے لفظی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونے کے ہیں. چونکہ ابلیس شیطان خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، اس کی درگاہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت اللہ رب العزت کی طرف سے برستی رہتی ہے. تو ابلیس لعین خود تو جانتا ہے کہ میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس نے دوسری صورت یہ اختیار کی ہے کہ اس نے اپنی جماعت اور اپنے لوگوں میں اضافہ کرنے کی وہ کوشش شروع کر دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام سے، ایمان سے میں خارج کراؤں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں گناہوں کے اندر ان کو لگاؤں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جہنم میں میرے ساتھ جانے والے بن جائیں. لیکن اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ان گناہ گار لوگوں کو تسلی دی ہے کہ اگر کوئی شخص، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصفر من استغفر، کہ ایک شخص اگر وہ کوئی استغفار کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، اور وہ ایک مرتبہ توبہ کی، توبہ اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، لیکن پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ توبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا توبہ برقرار نہیں رکھ سکتا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیتا ہے، لیکن اس کی توبہ برقرار نہیں رہتی، پھر وہ گناہ میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے کہ اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اس طرح بار بار توبہ کرتے کرتے اگر وہ 70 مرتبہ بھی توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ توبہ اس سے ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوگا. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، یہ اس میں شمار نہیں ہوگا کہ اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر توبہ کرنی ہے تو توبہ کر لیا کرو. شیطان ذہن کے اندر یہ خیال لے کے آتا ہے کہ آج توبہ کر لی، کل اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکو گے، پھر تم توبہ توڑ دو گے، تو اس توبے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ شیطان ذہن کے اندر یہ بات ڈال کر انسان کو گناہوں سے توبہ کرنے سے وہ روکتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پوری کوشش کریں، توبہ کرے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے روکے رکھے. اگر خدا نخواستہ آپ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لیجئے. اگر پھر بھی آپ سے وہ گناہ سے آپ رہ نہیں سکتے، پھر وہ گناہ آپ سے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر بھی توبہ کیجئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے اندر اگر ایک شخص، ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص 70 مرتبہ بھی توبہ کرتا ہے اور پھر وہ توبہ اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس طرح ایک دن میں ایک بندہ 70 بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے، اور وہ توبے پر اور گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف عادات اور صفات رکھی ہے.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر وہ جم جاتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ اسی کام پر لگے رہتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے اور وہ ایک ارادہ کر لیتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد وہ ارادہ ان کا ٹوٹ جاتا ہے, پھر دوبارہ ارادہ کرتے ہیں پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے. قوت ارادی میں کمزوری کی وجہ سے وہ کسی ایک فیصلے پر مستقل کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس قسم کے لوگوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں اور امت میں سے جو قوت ارادی کے لحاظ سے کمزور ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی توبہ قوت ارادی کی کمزوری سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ توبہ کرنا چاہیے. شیطان کی باتوں میں اس کو نہیں آنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.